بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہائی احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد اور نہ یہ جنا ہے، ولم یکن له کفوا احد، بلکہ اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر ہی نہیں۔ اس آیت کا مختصر شان نزول یہ ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اللہ کے رسول اس وقت کس حال میں تھے آیت نازل ہوئی۔ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہم یہودی کہتے ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب کو تورات کہتے ہیں۔ تورات کے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفتوں کو بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد جو آخری نبی ہوگا اس نبی کے اندر جتنی ساری صفتیں ہوگی وہ تمام کی تمام صفتوں کو اللہ رب العزت نے تورات کے اندر لکھ دیا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ تورات تھی۔ تو 2000 سال کے بعد یعنی ہمارے نبی کے زمانے میں تورات پڑھتے پڑھتے 2000 سال گزر گئے۔ اس وقت جو یہودی تھے ان یہودی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو پیغمبر اور اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے۔ اچھا یہاں نکتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہودی اور قریش مکہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، آپس میں ہمیشہ لڑائی ہوا کرتا تھا۔ تو یہودی لوگ یہ کہا کرتے تھے قریش مکہ سے کہ یہ آخری نبی آنے والا ہے، اگر یہ نبی ہمارے خاندان میں پیدا ہو گیا تو ہم غالب آ کر تمام کو مار ڈالیں گے۔ اب تمہیں جتنا ظلم ہم پر کرنا ہو کر لو، لیکن جو پیغمبر آخر زمان ہے جن کی صفتوں کو ہم نے تورات کے اندر پڑھی ہے ان صفتوں کو پانے والا شخص اگر ہمارے یہودی میں پیدا ہو گئے پھر ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن اللہ کا منظور کچھ اور اللہ کا کچھ اور منظور تھا، بجائے اللہ کے نبی کو یہودی میں پیدا ہونے کے قریش مکہ کے اندر پیدا ہو گئے۔ اب یہودی جلن کرنے لگے کہ اس نبی کو، اس محمد عربی کو ہمارے خاندانوں میں پیدا ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم قریش مکہ جس خاندان میں پیدا ہوئے اس سے ہم انتقام لے سے جھگڑا کر کے ہم اپنا بدلہ لیں۔ لیکن اللہ کے نبی قریش مکہ کے خاندان میں پیدا ہو گئے، ان کے حسد پیدا ہو گئی۔ اب یہ جانتے ہیں کہ نبی کے اندر جو صفتیں ہیں وہ تمام صفتوں کو جاننے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ تم جھوٹا نبی ہو، تم جھوٹا رسول ہو، تم اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہو، حقیقت میں تم پیغمبر نہیں ہو۔ یہ باتیں کہہ کر کے اللہ کے رسول کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا کرتے تھے۔ عزیز پیارے بھائیو، یہ یہودی لوگ حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفاتوں کو جاننے کے باوجود انہی کے خاندان کے کچھ لوگوں سے دوستی کر لیا. انہی کے خاندان سے کچھ لوگوں سے دوستی کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو ہم کو جانتے ہیں ہم یہودی ہیں ہم تورات کو پڑھے ہوئے ہیں لیکن تم جاؤ ان کے پاس محمد کے پاس جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تمہارے خاندان کا ہے ان سے جا کر یہ کہنا کہ تم اپنے رب حسب نسب بیان کر. چند یہودی آئے اور قریش مکہ کے پاس اور کہنے لگے کہ تم اپنے نبی کے پاس جاؤ جو تمہارے خاندان میں ایک رسول پیدا ہوا ہے ان سے جا کر کہو کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہو اپنے آپ کو اللہ کا سب کا رسول نبی کہتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تیرے رب کا حسب نسب کیا ہے تیرے رب کا اولاد کون ہے تیرے رب کا ماں باپ کون ہے. قریش مکہ نے کہا ٹھیک ہے وہ ہمارے خاندان کا ہے ضرور ہم پوچھیں گے. تو یہ یہودیوں نے قریش مکہ کے بڑے بڑے لیڈروں نے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ بتائیں محمد تمہارے رب کا حسب نسب کیا ہے تمہارے رب کا حسب نسب کیا ہے تمہارے رب کا خاندان کیا ہے وہ بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسب نسب کو ابھی نہیں بیان کروں گا مجھے کچھ مہلت دو مجھ پر وحی نازل ہوگی حضرت جبرائیل کے ذریعے پھر میں بتاؤں گا کہ میرے رب کا حسب نسب کیا ہے مجھے کچھ مہلت دو. تو عزیز دوستو پیارے بھائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے کب آئے اور مجھے اس حسب نسب کے بارے میں جو مجھ سے قریش مکہ نے سوال کیا مجھے اس کا جواب دینا ہے. آپ اس انتظار میں اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جبرائیل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل آئے اس آیت اور اس سورت کو نازل کیا کیا سورت کو لے کر آئے کیا آیت ہے قل هو الله احد. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے اور آگے فرما ولم یولد اور نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ نانی ہے نہ نواسہ ہے نہ نواسی ہے نہ پوتی ہے نہ پوتا ہے ولم یکن له کفوا احد. ارے بیوقوفوں تم کہہ رہے ہو باپ بیٹے کی بات اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں اس کا ہم مقابل ہی نہیں. ولم یکن له کفوا احد اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں اس کا کوئی مرد مقابل ہی نہیں. بچے جائے کیا اس کا باپ ہو سکتا ہے جائے بیٹا کیا ہو سکتا ہے. تو اس آیت کے اندر اس سورت کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا کہ ایک ہوتے تنہا تمام انسان تمام چریتے بڑے بڑے درخت کے پتے حتی کہ چیزی بھی میرے محتاج ہے میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ ہر چیز سے بے نیاز. کسی اگر تمام انسان مل کر کے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہو نہیں سکتا. اگر تمام انسان مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کی عبادت نہ کرے اللہ کی پرستش نہ کرے اللہ کے سامنے سر کو نہ جھکائے تمام لوگ خود کے سامنے سر کو جھکائے سورج کے سر کو جھکائے چاند کی پوجا کرے دن رات کی پوجا کرے رب کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے اللہ رب العزت کی شان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آ سکتی. اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے کوئی انسان عبادت کرتا ہے وہ اپنے بھویشی کو بناتا ہے وہ اپنے مستقبل کو بناتا ہے وہ مرنے کے بعد والی زندگی کو بناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ کہ دنیا یہ کھیتی کی جگہ ہے آخرت کی کھیتی دنیا ہے آخرت کی کھیتی دنیا ہے. جیسے کہ آج کل ہم لوگ کسان اپنے کام کرتے ہیں ایک موسم آتا ہے کہ بارش کا انتظار کرتے ہیں بارش ہوتی ہے ہم ہل چلا دیتے ہیں ہل چلانے کے بعد کیچڑ چڑھ دیتے ہیں کیچڑ چڑھنے کے بعد ہم کچھ پودوں کو اس میں ہم گاڑ دیتے ہیں گاڑنے کے بعد 4 مہینے تک انتظار کرتے ہیں اس میں کھاد ڈالتے ہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی بھی پلاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک دانے سے 70 دانے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ دانہ پیدا ہونے سے پہلے آپ نے کھاد کی بھی سینچائی کی آپ نے کھاد ڈالا پانی کی سینچائی کی اسی طریقے سے حضرت میں جنگل آدمی تو جنگل کو بھی صاف کیا اور جانوروں سے بچا کر رکھا 3 مہینے لگاتار یا 4 مہینے آپ نے
اس کی حفاظت کی تو 4 مہینے کے بعد آپ کو پھل نظر آ رہا ہے، اس پھل سے کھیتی والے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص ہے وہ کھیتی کرتا ہے لیکن وہ کھاد نہیں ڈالتا، اس کھیتی کے اندر جو جنگل ہوتے ہیں اسے صفائی نہیں کرتا ہے، اگر پانی کی ضرورت پڑتی تو پانی نہیں ڈالتا ہے، وہ چونکہ اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ میری کھیتی چونکہ ڈوب جائے گی. تو عزیز 4 مہینے کے بعد اسے کوڑی بھی نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ 4 مہینے میں کوئی محنت نہیں کی ہے. جس نے محنت کی اس نے دھان کے ڈھیر کو پایا، جس نے محنت کی اس نے اپنے کی ہوئی محنت میں سزا پایا اور اس کا پھل پایا، اور جس نے محنت نہیں کی اس کے کھیت بھی برباد، اس کی محنت بھی برباد، اور اس نے تھوڑا تو بھی کیا ہوا تمام کی تمام چیز برباد. ایسا یہ دنیا اللہ رب العزت یہ دنیا ہمیشہ کے لیے اور آپ کے لیے بھیجا، زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال اس زندگی میں ہمیں محبت کے ساتھ رہنا ہے، پیار کا پیغام دینا ہے، پیار کا پیغام دینا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، محبت اپنے اندر سمانا ہے، حسد نہیں کرنا، کینہ نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑنا، ایک دوسرے کی باری کے بات کو نہیں چھیننا، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑنا، کسی کے مال کو دے کر حسد نہیں کرنا، کسی کے مال کو دے کر دل میں جلن نہ پیدا کرنا. اللہ نے آپ کو 60 سال زندگی دیا ہے، اگر آپ اس 60 سال زندگی کے اندر 50 سال زندگی کے اندر عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، 5 جانب نماز پڑھیں گے، رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، تراویح کے مقدس 20 رکعت نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھنے والے تو قرآن پڑھیں گے، اگر گناہ کیا تو توبہ کریں گے. جو گناہ آپ نے کیا ہے کر لیا ہے، لیکن آئندہ جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے چپ کی توبہ کر لیں گے، اللہ کے سامنے رو لیں گے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت غفور رحیم ہے. قرآن میں جا بجا واللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ شدید العقاب. کئی ڈرایا ہے، کئی غفور رحیم کا لفظ استعمال کر کے اللہ رب العزت نے اپنی نرم دلی پر پیش کیا ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. جب انسان توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، معافی سچی کی توبہ کرتا ہے، جب وہ مرے گا مرنے کے بعد گویا کہ دنیاوی زندگی جو اس نے محنت کی ہے وہ محنت کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. وہ محنت کیا ہے؟ ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دینا ہے. وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت کھیتی سیچنا نہیں، وہ محنت رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے. وہ محنت کیا ہے؟ تراویح کی نماز پڑھنا ہے. وہ محنت کیا ہے؟ امن و شانتی کی سبق دینا ہے اور اس سبق کو اپنے اندر اپنانا ہے. وہ محنت کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. وہ محنت کیا ہے؟ ماں باپ کے جواب کو سے نہ دینا ہے، ماں باپ کی خدمت کو چومنا ہے، ماں باپ کی بات پر لبیک کہنا ہے. وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت ہے بچوں کی پرورش کرنا ہے. وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے سمے ننگی تصویر کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے سمے تلاوت ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو سلاتے سمے جو ہمیں لوری دیتے ہیں وہ گانا نہ ہونا چاہیے، وہ کوئی کسی کہانی نہ ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت سے اپنے بچوں کو لوری دے کر انہیں سلاؤ، انہیں حدیث سنا کر کے لوری گا کر انہیں سلاؤ. اسی طریقے سے نبی اور رسولوں کی قصوں کو بیان کر کے انہیں لوری دے کر انہیں سلاؤ. گانا دے کر سلاؤ گے بچے کے گھر میں شیطان پیدا ہوگا، اور جس گھر میں شیطان پیدا ہو اس گھر میں کبھی جنتی آدمی جا ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ وہ خود سے ساتھ وہ خود سے بھی لے کر جائے گا، خود درد ہوگا دوسرے کو بھی لے کر جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر ہم آخرت کا ثواب چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محنت کریں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم دھان اچھے سے چھچ لیں، دھان کو اچھے سے چوچل کریں اور ہمارے پاس دھانوں کا ڈھیر ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی کی ضرورت ہو، زمین کو پانی کی سینچائی کرے. اگر اس میں جنگل آ جائے تو صاف کرے، اور اگر اس میں کھاد کھانے کی ضرورت ہو تو کھاد بھی دیں اور اسے جانوروں سے بچا کر رکھے. جب لگاتار محنت کریں گے تو کسان کو اس کھیتی کا سبق ملے گا، اس کا فل سے ملے گا. ایسا ہی دنیا میں رہ کر اللہ کی ہم عبادت کریں گے، اللہ کی باتوں کو مانیں گے، رسول کے طریقے پر چلیں گے، رسول کی باتوں کو مانیں گے. اللہ نے جو احکامات کا فرض کیا ہے اس پر عمل کریں گے. اسی طریقے سے نبی نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو عزیز دنیا کی کھیتی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دنیا کی کھیتی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آخرت میں وہ آخرت کے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا کہ میرے امتیوں، اے میرے امتیوں
اگر تم نے اللہ کے احکام کا پابند نہیں کیا، میرے طریقے پر تم نے نہیں چلا، تو کان کھول کر سن لو کہ تمہاری جماعت اور تمہارا رہن سہن کی وجہ سے تمہارے جس قوم کے ساتھ تمہارا رہن سہن ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر فرعون کے ساتھ تمہارا رہن سہن ہے، فرعونی جیسے لباس ہے، عیسائی جیسے لباس ہے، تو تمہارا بھی انہیں کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم دیکھیں، ہماری ماں بہنیں دیکھیں، ہمارے بھائی دیکھیں، ہمارے بزرگ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری مشابہت صحابہ کی ہے، ہماری مشابہت تابعین جیسے ہے، ہماری مشابہت ہمارے بڑے بڑے پیروں کے جیسے ہے، ہماری مشابہت بڑے بڑے اللہ والوں سے ہے، ہماری مشابہت ولیوں سے ہے، ہماری مشابہت کتب افضال سے ہے، ہماری مشابہت کتب سے ہے، ہماری مشابہت ابدالوں سے ہے، ہماری مشابہت مفتیوں سے ہے، ہماری مشابہت سچے پکے مولویوں سے ہے، ہماری مشابہت سچے پکے حافظوں سے ہے۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہماری مشابہت عیسائی جیسے ننگے کثیر والی عورتوں جیسے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اپنی جسم پر لباس نہیں لگاتے ہیں، اپنی لباسوں کو کھول کر چلتے ہیں، تو گویا کہ ہماری جو صفت ہے وہ غیروں کی صفت ہے، اور کل قیامت کے دن غیروں کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ ہماری جو جماعت ہوگی وہ جماعت غیروں کی جماعت ہوگی۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں، اگر ہم چاہیں کہ اسلام والے لوگوں کے ساتھ شامل ہوں، صحابہ کی جماعت میں شامل ہوں، اولیاء کے لوگوں کے ساتھ شامل ہوں، محدثین کے ساتھ شامل ہوں، پیر ابدال کے ساتھ ہمارا شریک ہو، پھر ہمارے لیے چاہیے کہ ہم بھی ابدال والے کام کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتب والے کام کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیروں جیسے کام کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے شیوخ اور ہمارے شیخ سے ہم کام کریں، تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، آج کل بہت زیادہ تقریریں ہوتی ہیں، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ تو صفت ایسی ہو گئی جیسے کہ کفار مشرکین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ کل میں نے جناب بھائی محمد صاحب سے بیان کیا تھا، ہمیں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے کہ کوئی عورتوں کے لیے عزت نہ تھی، جس کے گھر میں عورتیں پیدا ہوتی تھی، لوگ جس کے گھر میں عورتیں پیدا ہوتی تھی اس کے چہرہ ایسا ہو جاتا جیسے کہ اس نے بہت بڑا غلط کام کر لیا ہو، جیسے کہ کھلے کھلے اس نے کسی کے ساتھ زنا کر لیا ہو اور لوگ پتا ہو گیا تو اپنا چہرہ کسی کو نہیں بتا سکتا۔ ایسے کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ایسے کالا منہ ہو جاتا، ایسے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے۔ پھر اس وقت 40 سال کے بعد آپ کو نور نبوت ملی اور آپ نے لوگوں کو بار بار دعوتیں دی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ آپ سر بار بار تشریف لے گئے کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن وہ لوگ ادھر سے سنتے تھے ادھر سے نکال دیتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ عزیز دوستو، میں نے بھی حدیث سنایا، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم سے ہوگا۔ اگر ہم ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے تو ہماری مشابہت پھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے کافر جو گزرے ہمارے نبی کے ان کے مشابہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ بھی نبی کی باتوں کو سن کر ادھر سے سنتے تھے، ادھر سے نکال کر پھر سو جاتے تھے، کبھی ایمان نہیں لائے، وہ کبھی نماز نہیں پڑھے، کبھی خانہ کعبہ پر جا کر چکر نہیں لگائے، انہیں زکات کے لیے کبھی انہیں کہا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کوئی ایمان ہی نہیں لاتے تھے، ان کو بار بار سمجھایا جاتا تھا لیکن کامیابی نہیں ہوتے تھے، وہ عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ جب عمل نہیں کرتے تھے تو کفر کی حالت میں انتقال ہوا۔ ایسا عزیز دوستو، اگر ہم بھی ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے، عمل نہیں کریں گے تو عزیز دوستو بولنے والے کا بولنا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن آپ کا سننا بیکار ہو جائے گا، آپ کا قیمتی وقت برباد ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگ خالی نہیں بیٹھے ہیں، آپ لوگ کا بڑا احسان ہے کہ پیدر احمد جناب محمد اسلام صاحب والد محترم حفظ اللہ کی آپ تشریف لیا ہے، لیکن یہ کتنا قیمتی وقت ہے۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں ایک پتہ نہیں ہم کیا کام کر سکتے تھے، لیکن قیمتی وقت آپ لوگ پیدر احمد والد محترم کے یہاں دیے، لیکن آپ فالتو تھوڑی ہیں، آپ فالتو نہیں ہیں، آپ بہت قیمتی لوگ ہیں، آپ ایک منٹ کی بہت قیمت ہے، لیکن اس قیمت کو دوستوں جبھی پتہ چلے گا جب آپ یہاں آئے کچھ لے کر جائیں گے، یہاں آئے کچھ لے کر جائیں گے، تبھی اس قیمت کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو آدھا گھنٹہ جناب محمد اسلام صاحب کے یہاں لگایا کس لیے لگایا، وہ قیمت جب آپ کو پتہ چلے گا جب آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے، عمل کریں گے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سچا پکا ایمان والا بنائے، سچا پکا مومن والا بنائے، اللہ رب العزت ہم تمام کو سچا پکا نماز والا بنائے، اللہ رب العزت ہم تمام کے گھروں میں نیک صالح حافظ بنائے، نیک صالح عالم بنائے، ہم تمام کو اور ہمارے پورے گھر والوں کو اللہ رب العزت اتنا مال بنائے کہ اپنے بچوں کو
چھوڑا وانے کے ساتھ پڑھ سکے اور ہر طرح کامیاب ہو سکے. لیکن دوستو یہ اس وقت ہوگا جب ہم نمازی بنیں گے, اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے, ہر وقت دعا کریں گے تو ہماری اولاد ہماری دعا سے, ہماری اولاد ہماری دعا سے کامیاب ہوتا جائے گا. آج کوئی بھی اولاد اگر کامیاب ہوتا ہے تو ماں باپ کی دعا کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ان میں سے دو لوگ, ایک تو مظلوم کی دعا اور ایک ہے استاد کی دعا اور ایک ہے ماں باپ کی دعا. ایک مظلوم کی دعا, ایک استاد کی دعا شاگرد کے حق میں, اور ایک ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں. یہ ایسی دعا ہے جو اللہ کے عرش کو چھپار پر اللہ تک چلی جاتی ہے. یہ دعا رکاوٹ اور ہر چیز کی رکاوٹ ہوتی ہے, نماز میں رکاوٹ, روزے کی رکاوٹ, زکات کی رکاوٹ, ہر چیز کی رکاوٹ ہے. لیکن مظلوم کی دعا کی رکاوٹ اور ماں باپ کے اولاد کے حق میں دعا کی رکاوٹ اور دعا کی رکاوٹ بالکل نہیں ہوتی, بلکہ اوپر تک چلی جاتی ہے. اس لیے اولاد کو دعائیں کبھی نہ دو, دعائیں دو اور ان کے بھویشیہ کے لیے دعا کرو, ان کے بھویشیہ کو بنانے کی کوشش کرو. اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ سچی سچی نماز پڑھیں گے. امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام سلامت کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.